السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل جی ایم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی، پردیس کی حقیقت پارٹ 2۔ عنایت بھائی، موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے، ایسا کریں آپ میرے گھر تھوڑی دیر قیام کر لیں، میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارہ کچھ نہ بولا اور مان گیا۔ فلک شیر اسے گھر لے آیا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں، میں ذرا گاڑی کو صحیح کروا لوں، تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فلک شیر کا باپ اس سے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا، اس کی خاطر مدارت کی اور دونوں دبئی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جبکہ فلک شیر واپس ورکشاپ چلا گیا۔ اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا، مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا۔ اس کے باپ نے کہا، عنایت بیٹا، اب رات سر پر ہے، راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو، تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا۔ جی بالکل، میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے، بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے، 5 سال بعد کر لوٹ رہا ہوں، تب تو نقدی وغیرہ بھی ہوگی۔ نقدی کے ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل، بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں۔ بیٹے عنایت، پھر تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ ابھی تک فرق شیر نہیں لوٹا، وہ عشاء تک آئے گا، شاید گاڑی میں کچھ مسئلہ نکل آیا ہے، اگر رستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح تڑکے نکل جانا۔ عنایت نے سوچا، بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رات کا سفر پر خطر ہوگا، دن کو ہی بہتر سفر ہوگا۔ اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر سمجھا۔ باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا، کہنے لگا، گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، مگر ٹائر پرانے تھے، سوچا کہ نئے ڈلوا لیتا ہوں، اسی سبب دیر ہو گئی۔ خیر، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب صبح چلیں گے، سفر زیادہ خوشگوار ہوگا، ہم تازہ دم بھی ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوگی۔ یہ طے پا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے۔ فلک شیر کی والدہ نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر لیا تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا، دبئی کے بارے میں معلومات لی اور پوچھا، اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلا لوں تو کتنا کما لوں گا اور دبئی کا ویزا کتنے میں مل جائے گا؟ عنایت نے سادہ دلی سے تمام معلومات دیں اور باتوں باتوں میں بتا دیا کہ 5 سالوں میں اس نے اتنا کما لیا ہے کہ وہ اب خوشحال ہو گیا ہے۔ بہنوں کی شادی کی خوب جی کھول کر خریداری کی ہے۔ کیا کیا خریدا ہے بھائی، اور کتنا سونا لیا ہے؟ سبھی کچھ احوال اس نے فلک شیر کو بتا دیا۔ اس نے الیکٹرک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت نے ہر چیز اسے کھول کھول کر دکھا دی جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ غیر ملکی کپڑے اور بیش و قیمت گھڑیاں اور سر گرائنڈر مشین، وی سی آر، ان دنوں وی سی آر کا دور تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں میں پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا تھا، ہماری غربت بھی دور ہو جاتی۔ عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کی والد اور والدہ کو دیا اور فلک شیر کو ایک گھڑی دی، سوچا ممانی اس امر سے خوش ہو جائیں گی۔ عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا۔ اس بار آنے سے پہلے اس نے کیسٹ بھری تھی لیکن بھجوا نہ سکا، پھر وہ خود ہی پاکستان کے لیے عازم سفر ہو گیا۔ تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔
جنوبی پنجاب کے باشندوں کی یہ عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا، بھائی میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے، اس لیے دودھ رہنے دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی، نوجوان آدمی ہو، تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تو کب کا ہضم ہو گیا ہے، اب دودھ پی لو، نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے کیسا وحشت ناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھی۔ میزبان کے جاتے ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دی، بٹن آن کر کے ہلکی آواز میں اسے چلا دیا، مگر نشہ رفتہ رفتہ اثر کرنے لگا۔ وہ غنودگی میں جاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمرے میں آ گئے، جبکہ ان کا والد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک شیر نے دیکھا کہ عنایت سو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، کام شروع کرو، صبح سے پہلے اس کو ختم کر کے زمین کے اندر کرنا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اکبر نے عنایت کی ٹانگیں پکڑ لی، خود وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اسے دبوچ کر دونوں بازو مضبوطی سے قابو کر لیے اور عنایت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر دیا۔ وہ دم گھٹنے سے تڑپنے لگا تو انہوں نے اسے پوری طرح چت کر لیا، تاہم اس کے زور لگانے سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹ گیا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، چلانے لگا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا کہ فلک شیر نے دوبارہ تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اپنے گھٹنے سے اس کو دبایا اور اس کی سانس کو پوری قوت سے بند کر دیا۔ تبھی فلک شیر کی ماں آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہاں تو کمرے میں عجیب منظر تھا۔ اس کے تینوں بیٹے عنایت پر سوار تھے اور اس کی جان نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ ماں جا کر ان کے ابا کو نہ جگا دے۔ کسی جوان مرد کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں وحشت زدہ ہو کر بولی، او لالچیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ظالموں، چھوڑ دو اسے۔ وہ ماں کو چپ کرا نہیں سکتے تھے، لہٰذا اکبر نے ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے عنایت کے سر پر مارا تو تکیہ ایک طرف گر گیا اور عنایت کی چیخ نکل گئی۔ اس کو تڑپتے دیکھ کر فلک شیر کی ماں رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بھلا اس کی فریاد وہ کہاں سنتے؟ ان پر تو خون سوار تھا۔ مرنے والے کے سوٹ کیس میں سونے کی ٹکیوں کی چمک نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا۔ آخر اس بے بس کی جان لے کر ہی رہے۔ ماں سے بولے، تم ادھر سے چلی جاؤ، اس کو اگر ہم ادھر ہی موا کر چھوڑ دیتے تو یہ ہم کو مروا دیتا، مگر اب تم۔ وہ بیچاری ناتواں خاتون روتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جا پڑی۔ اس کے حواس کام نہ کر رہے تھے، جبکہ اس کے بیٹوں نے میت کو جانوروں کا چارہ رکھنے والی جگہ کدال سے زمین کھود کر دبا دیا۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی ہوئی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔